بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 514 ہے اور آج کا عنوان ہے تواضع کی بلندی اور تکبر کی پستی۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من يتواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به درجة ومن يتكبر على الله درجة يضعه الله به درجة حتى يجعله في أسفل السافلين۔ سنن ابن ماجہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک درجہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک درجہ نیچے گرا دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے سب سے نیچے درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اور تکبر کے انجام کو نہایت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بلندی عطا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں پروردگار ایک مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تواضع دراصل مومن کی خوبصورتی ہے، مومن کی خوبصورتی ہے تواضع، عاجزی، جو انسان کو نرم مزاج، خوش اخلاق اور محبوب بنا دیتی ہے۔ اس کے برخلاف تکبر ایک ایسی بری صفت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ متکبر شخص اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کو حقیر جانتا ہے، دل میں غرور پیدا کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں گرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حقیقی عزت مال، طاقت یا ظاہری شان و شوکت میں نہیں ہے، بلکہ حقیقی عزت عاجزی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کی زندگیاں تواضع کی بہترین مثالوں سے بھری ہوئی ہیں۔ وہ بڑے مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی عام لوگوں کے ساتھ نہایت عاجزی سے پیش آتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت اور مقبولیت عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں عاجزی اور انکساری اختیار کریں، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، اور ہر حال میں تکبر سے بچتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تواضع کی دولت نصیب فرمائے اور تکبر و غرور سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔